بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو روشن بنایا، اور اس سے متعلق اللہ نے منزلیں طے کر دیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حساب کتاب ایام کے لگاتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے حق پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں ان کے لیے اللہ نے آیات کو بیان کر دیا، نشانیوں کو بیان کر دیا۔ انہی نشانیوں میں سے دن اور رات کا اختلاف ہے، اور اللہ تعالی نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کر دیا یہ بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تنہا اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے یہ چاند اور سورج کے نظام کو بنایا؟ کیا اس میں کبھی اختلاف نظر آتا ہے کہ کبھی چاند نکلنے سے انکار کر دے، سورج اپنے نکلنے کی جگہ سے انحراف کر جائے، پھر جائے؟ کبھی انسان یہ عمل نہیں دیکھتا، اور اللہ تعالی نے دن اور رات کے اختلاف کو بیان کیا۔ کیا کبھی اس میں اختلاف تمہیں نظر آتا ہے کہ رات نے آنے سے انکار کر دیا ہو، دن نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو؟ یہ نظام کائنات کبھی تمہیں اختلاف والا نظر آتا ہے؟ ہرگز اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو چلانے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر شرکت ہو جائے تو دنیا کے اعتبار سے سمجھ لو کیسے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کبھی اس آسمان کے نظام میں اختلاف تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھتے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس سارے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نظام کو چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مدد اور نصرت اس نظام کے چلانے میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اس سے اللہ نے اشارہ کر دیا
کہ توحید کو مانا جائے، وحدہ لا شریک کو مانا جائے، اللہ الصمد کا اقرار کیا جائے، اللہ احد کا اقرار کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے، سارا نظام پیدا کیا، اور نظام اللہ نے دنیا کا پیدا کیا، اس سے تو توحید کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر نظام پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی کوئی بھی کام بیکار پیدا نہیں کرتا، بیکار اللہ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے اس دنیا کو پھر انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ لیکن دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جو انسان کے لیے پیدا کیا، اس کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں صرف انسان آئے اور جانوروں کی طرح سے زندگی گزار کر چلا جائے۔ کھانا پینا اور اس کے علاوہ جو ایک جانور زندگی گزارتا ہے یہ انسان کرے۔ اللہ نے دنیا کو اس انسان کے لیے اس لیے پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس انسان کے لیے دنیا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس انسان کے لیے جو کہ دنیا اس کی خادم ہے اور یہ مخدوم ہے، اللہ نے اس انسان کے لیے دنیا کے اندر ذمہ داریوں کو بھی لگا دیا، دنیا میں ذمہ داریوں کو بھی لگا دیا۔ ایسا ہی اللہ نے خدمت کے لیے دنیا کو انسان کی پیدا نہیں کر دیا، بلکہ دنیا میں رہ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور دنیا کا پیدا کرنا یہ بیکار نہیں ہے۔ تم آخرت کماؤ گے دنیا میں رہتے ہوئے، لہذا دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کو انسان دنیا کے ذریعے سے کمائے گا۔ لہذا اب اللہ تعالی نے اس انسان پر ایک فریضہ مقرر کر دیا، فریضہ مقرر کر دیا، اب ایک ذمہ داری مقرر کر دی۔ جب ذمہ داری کسی پر آ جاتی ہے تو اس کے متعلق سوال بھی ہوتا ہے، جواب بھی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کام سر انجام دیا، آپ نے اس کو کیا، آپ اس کو بجا لائے، تو اب اس سوال و جواب کے لیے اللہ نے دنیا کو مقرر نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا میں مجرم بھی پارسا نظر آ جاتا ہے، دنیا میں مجرم بھی لبادہ تبدیل کر کے پارسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے دنیا کو حساب کتاب کے لیے مقرر نہیں کیا، اور حساب کتاب کیوں مقرر کیا؟ انسان کو ایک ذمہ داری دی۔ لہذا دنیا جب حساب کتاب کے لیے نہیں ہے تو کوئی وقت ایسا ہے، کوئی گھڑی ایسی ہے جس میں حساب کتاب لیا جائے گا، اس کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ لہذا آخرت کا بھی بیان ہو گیا اور ساتھ ساتھ توحید کا بھی بیان ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے انسان کو بنایا، دنیا کو بنایا، اور اس سے اللہ سوال جواب کریں گے۔ دنیا اس کے لیے متعین نہیں، کوئی وقت اس کے لیے متعین ہے، اس کو یوم آخرت کہا جاتا ہے۔ لہذا انسان کا دنیا میں آنا بیکار نہیں، انسان مسئول ہے، اور اس کے سوال کا جواب اللہ آخرت میں لیں گے، جس کو یوم الجزا اور یوم آخرت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر دو چیزیں بیان کر دیں، ایک تو وحدہ لا شریک ہونا بیان کر دیا، اور دوسرا یوم آخرت کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر دو طبقے ہو گئے، یہاں پر دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، یوم آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے اللہ کو مانا۔ جو نہ ماننے والا طبقہ تھا وہ کافر کہلایا، اور جو ماننے والا طبقہ تھا وہ مسلمان کہلایا، فرما بردار کہلایا۔
تو جو نہ ماننے والا طبقہ تھا، اب جب قرآن نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، ارے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ دنیا کا نظام ایسا ہی نہیں چل رہا بلکہ اس کو اللہ چلا رہا ہے، دن اور رات میں آپس میں تم اختلافات نہیں دیکھتے، اس حوالے سے کہ وہ سرکشی کرنے پر آ جائیں، سورج میں سرکشی نہیں ہے، چاند میں سرکشی نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا اس کو چلانے والی ذات ایک ہے۔ دنیا کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کہیں پر دو آدمی آ جائیں کسی جناب والا مملکت میں، وہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا، یہ دنیا ایسا ہی نہیں چل رہی۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ دنیا ایسا ہی چل رہی ہے، خود بخود دنیا چل رہی ہے، دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ ایک نظام شروع ہو گیا۔ میرا عزیزو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود دنیا چل رہی ہے؟ ہم دنیا کا کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں، وہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ لازماً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کاریگری ہوتی ہے، سو بعد میں جا کر وہ نتیجہ دینا شروع کر دیتی ہے، سو پھر آگے کسی کی محتاج نہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ چھو منتر کے تحت وہ دنیا میں خود بخود وجود میں آ رہی ہے، اس کے پیچھے ماہرین لگے ہوئے ہوتے ہیں، کارگری اس کے پیچھے ہوتی ہے، بعد میں جا کے نتیجے کے اعتبار سے کوئی سامنے نہ کھڑا ہوا ہو، لیکن اس کی بنیاد تو کسی نے ڈالی ہے۔ بہرحال دنیا کی چھوٹی سی چیز کو آدمی اٹھا کر دیکھ لے تو اتنا بڑا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو دہریوں نے اس کا انکار کیا، دہریوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ نظام خود بخود ایسا ہی کا ایسا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ بادشاہ وقت کے پاس ایک دہریہ آیا، بادشاہ وقت کے پاس ایک دہریہ آیا اور آ کر اس نے جناب والا کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یعنی نظریہ یہ ہے کہ یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، دھماکے سے وجود میں آیا، دھماکے سے ختم ہو جائے گا، یہ خود بخود چل رہا ہے، لہذا تم اپنے وقت کے کوئی علم والے کو بلاؤ جو میرے ساتھ اس کے متعلق بات کرے کہ ہاں نظام کائنات کوئی ہستی چلا رہی ہے، مسلمان تو اسی کا قائل ہے۔ لہذا بادشاہ وقت نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پیغام پہنچا تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بڑی تاخیر سے پہنچے، بہت تاخیر سے پہنچے، اور جناب والا اتنی تاخیر ہو گئی کہ جو وہاں پر دہریہ یعنی کہ اللہ کو نہ ماننے والا مناظرے کی جو نیت سے بیٹھا ہوا تھا، وہ بادشاہ کو یہ بات کہنے لگا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا علم والا عالم مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی دیر ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ غائب ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بادشاہ کی کافی دیر اور تاخیر کے بعد پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنی تاخیر آپ نے کر دی، آپ کو پیغام میں نے کب سے دیا تھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شدھ بدھ ہو گئی تھی کہ دہریہ آیا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، اللہ نے کیا مقام ذہانت کا نصیب فرمایا تھا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بولنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، میں گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد جب میں گھر سے باہر آیا تو سامنے ایک جناب والا ندی بہہ رہی تھی، دریا بہہ رہا تھا، اب سامنے کوئی کشتی نہیں تھی، میں بڑا پریشان ہو گیا، کشتی نہیں ہے تو دریا کیسے پار کروں؟ میں نے آجو باجو دیکھا تو جناب والا بڑے بڑے درخت کھڑے ہوئے ہیں، کیکر جیسے، جیسے کیکر کا درخت ہوتا ہے بڑا لمبا تنا آور، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب میں سوچ ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ کیکر کا جو درخت ہے یا کوئی بھی درخت ہے جناب والا، اوپر سے اس کی شاخیں وغیرہ کٹی، نیچے سے اس کی جڑ کٹی، اور وہ پورا کا پورا ایک تنا سامنے آیا، اور پھر اس کے تختے اس طرح سے کٹنے شروع ہو گئے جیسے کہ کوئی مشین اس کو کاٹ رہی ہے، اور تختے کٹتے چلے گئے اور وہ خود بخود چلتے چلتے میرے پاس آئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، اور جڑتے جڑتے ایک نیا یعنی کہ کشتی تیار ہو گئی، خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ اب کشتی تیار ہو گئی
تو ایسی صورت کے اندر کشتی میرے سامنے کھڑی ہوئی، اس کو پانی میں کون اتارے؟ پانی میں کون اتارے؟ یعنی پانی میں اتارنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، زمین خود بخود جیسے پہیہ چلتا ہے، زمین ایسے چلنا شروع ہوئی اور وہ کشتی پانی کے اندر چلی گئی۔ اب جناب والا مجھے بیٹھنے کی جب ضرورت آئی، میں قدم کیا بڑھاتا، زمین خود بخود چلی، میں بالکل کشتی کے قریب پہنچا، میں نے قدم بڑھایا، کشتی میں بیٹھ گیا، کوئی ملاح موجود نہیں تھا، نہ میں کشتی کے حوالے سے جان بوجھ رکھنے والا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کشتی خود بخود چلنے لگی یہاں تک کہ جناب والا وہ دریا کے اس پار جا کر لگ گئی۔ اب اس پار جا کر لگ گئی، پھر میں اترنے کے بعد جناب والا مجھے اپنے قدم بڑھانے نہیں پڑے، اور ایسے زمین پہیے کی طرح چلتے آپ کے محل کے قریب آ گئی، دروازہ خود بخود کھلا اور میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیریے نے کہا کہ کسی امام کو بلایا ہے یا کسی احمق کو بلایا ہے؟ کیا اوٹ پٹانگ باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا اوٹ پٹانگ باتیں ہو رہی ہیں کہ درخت کٹا اور خود بخود جناب والا وہ کٹ کے یہاں پر آیا، کشتی بنی اور جناب والا کشتی پانی میں اتری اور یہ صاحب اس کے اندر بیٹھ گئے اور وہ خود بخود چلنی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ یہ پہنچتے زمین جناب والا پہیے کی طرح چلی اور یہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے؟ عقل بھی ہے ان کے پاس؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، میری بات کا، اس کی بات کا جواب ہو گیا، اس کی بات کا جواب ہو گیا۔ اتنے سے عمل کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، تو نظام کائنات خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ یہ اس کو عقل میں نہیں آ رہی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں، یعنی کہ اتنا سا عمل، کشتی کا بن جانا، بغیر ملاح کے کشتی کا چل جانا، زمین کا اس طرح سے گھوم کر میرے آگے بڑھ جانا، یہ اس کو تسلیم نہیں ہے۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ کوئی ہونا ضروری ہے، کشتی کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے، کشتی چلانے کے لیے ملاح کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کے لیے انسان کے قدم اور ارادے کی ضرورت ہے۔ تو اس نظام کائنات کو یہ کیا کہتا ہے؟ خود بخود چل رہی ہے۔ ہماری بات کا جواب ہو گیا، ہکا بکا فبہت الذی کفر۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے اللہ کا انکار کر دیا، اور پھر انکار کرنے کے بعد سمجھتا ہے جیسے جانور ہے، جیتا ہے مر جاتا ہے، ہڈی ہو جاتا ہے، مستقبل کچھ نہیں ہے، مستقبل کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ جناب والا آخرت ہے، رب سے ملنا ہے، آگے جانا ہے۔ ارے یہ انسان جانور کی ایک بڑھتی ہوئی شکل ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ انسان جانور کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، ترقی یافتہ شکل ہے، بس اس کے ہاں تھوڑا سا ایک نظام ہے، اس جانور میں کوئی نظام نہیں ہے، لہذا یہ ہے ہی جانور لیکن ایک ترقی یافتہ شکل ہے، آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ کننا ترابا، ہم مٹی ہو جائیں گے، عظاما، ہڈیاں ہو جائیں گے، لفی خلق جدید، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ ان کا بیان یہاں سے فرما رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی وہ امید ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں رب سے جا کر کل ملنا ہے۔ اور مسلمان تو کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، موت کے بعد اللہ دوبارہ زندگی عطا کریں گے، اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے، بعث بعد الموت۔ لیکن جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، اللہ نے اتنا کچھ سمجھا دیا، اتنا کچھ بتا دیا، پھر بھی کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، ہم تو امید نہیں کرتے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو آخرت میں اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے؟ رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے یہ راضی ہو گئے، چونکہ آخرت کا تصور ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، والیوم الآخر پر انکار نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، لہذا جو کچھ ہے دنیا ہے۔ لہذا کافر کا عقیدہ کیا ہے؟ کھا لے پی لے مزے کر لے جی لے، کھا لے پی لے مزے کر لے جی لے۔
یہ آج کل مسلمانوں کو بھی سکھایا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کھا لے پی لے جی لے، کھا لے پی لے جی لے۔ مسلمان کی زندگی ان تین چیزوں کا نام تھوڑی ہے۔ کھا لے پی لے، بڑی بڑے عنوان لکھے جاتے ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ میرے عزیزو، یہ مسلمان کا سبق نہیں ہے۔ مسلمان صرف کھانے پینے جینے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی زندگی کو بتا دیا، الدنیا سجن المومن، یہاں تم نے رہنا ہے اس کی مان کے، یہاں رہنا ہے اس کی مان کے۔ کھا لے پی لے جینے کی زندگی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس کی مان کے چلو گے تو پھر اللہ راضی ہوگا، پھر آخرت کی ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ کھا لے پی لے جینے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے اصل مقصد، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لگا دی ہیں، اس سے فائدہ انسان اٹھا لے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا ہے، آگے جو آنے والا ہے وہ ہمیشہ کا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، بس سمجھتے ہیں مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے انہ یبدأ الخلق ثم یعید، ارے اس نے ابتداءً تمہیں پیدا کیا تو وہ کیا دوبارہ تمہارے لوٹانے پر قادر نہیں ہے؟ کسی چیز کو ابتداءً پیدا کرنا یہ تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب ایک چیز وجود میں آ جائے، گویا کہ اس کا نقشہ وجود میں آ گیا، ثانیاً اس کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ نے تو تمہیں ابتداءً بغیر نقشے کے پیدا کر دیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ جناب ہم جب ہڈی ہو جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم یعید الینا مرجعکم، آؤ گے ہمارے پاس، تمہارا لوٹنا ہمارے پاس ہوگا، پھر ہم بتائیں گے دنیا کی زندگی میں تم کیا کام کرتے تھے۔ لہذا کافر کا تو حال یہ ہوتا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، بس سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ جناب والا آخرت کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کیا ہے، اطاعت گزاری کیا ہے، ذرہ برابر اس کی طرف توجہ نہیں۔ یعنی کہ دنیا میں مگن، دنیا میں انہماک، دنیا میں مستغرق، بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوتا ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا، اس لیے کہ بیان انہی لوگوں کا چل رہا ہے، لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور دنیا میں انتہائی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی خزانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان لوگوں کا حال یہ ہے ہماری آیتوں سے یہ غافل ہو گئے۔ ہم نے اتنی نشانیاں بیان کر دیں توحید کے حوالے سے، یوم آخرت کے حوالے سے، کیا کچھ اللہ نے قرآن میں نہ سمجھایا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیزو، اہل مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے اللہ نے یہ صفات تو بیان کی ہیں کافر کی، نہ ماننے والے کی۔ آج مسلمان دنیا میں اتنا مستغرق ہو گیا ہے کہ آخرت کی ملاقات بھول گیا ہے کہ ہاں رب سے بھی مجھے ملنا ہے۔ دنیا میں اتنا مطمئن ہو گیا، اتنا مل گیا کہ اسی کے اوپر راضی ہو کر بیٹھ گیا، آخرت کا طالب نہ رہا، اور دنیا میں ایسا اطمینان کر کے بیٹھ گیا جسے ہمیشہ اس کو یہیں رہنا ہے۔ وہ صفات جو کافر کی تھیں آج مسلمان میں آتی جا رہی ہیں، آج مسلمان میں آتی جا رہی ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے اور دنیا بنانے کے لیے اور دنیا میں رہنے کے لیے مسلمان کی کوششوں کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو لگتا عمل کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام، یہ ساری کی ساری صفات مسلمان کی نہیں۔ مسلمان تو آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ مسلمان اگر دنیا میں رہتا ہے ضرورت کے اعتبار سے رہتا ہے، دنیا میں اگر اپنے آپ کو پرسکون پاتا ہے آخرت کے حوالے سے پاتا ہے، دنیا میں اگر دل لگاتا ہے آخرت کی نسبت سے لگاتا ہے کہ آخرت میری سنور جائے، اللہ کی آیتوں سے غافل نہیں ہوتا، تو جو آدمی ایسی زندگی گزارے گا اولئک مأواہم النار، اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مأواہم النار، جہنم ہوگا۔
اور کس وجہ سے ہوگا؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل اختیار کر رہے ہیں اس وجہ سے ہوگا۔ یہ تو صفات تھی کافروں کی، لیکن دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی، اپنے توحید کو بیان کیا، ان کا حال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ آمنا وسلمنا وصدقنا، ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے تصدیق کیا، لہذا ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ کون تھے؟ آمنو، ایمان لے کر آئے، صرف ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ وعاملوا الصالحات، انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، لہذا ان کے حق میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ تجری من تحتها الانہار، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم نہیں بلکہ جنت دیں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اس ایمان کی بدولت، اس ایمان کی بدولت اللہ ان کو جنت دیں گے، اور یہ جنت مقصد ہے مسلمان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ بھی دکھائیں گے، اور جو ہدایت سے مطلوب اور مقصود ہے یعنی کہ جنت، اللہ اس کو وہ بھی نصیب فرمائیں گے ایمان کی بدولت۔ لیکن فرماتے ہیں ایمان وہ معتبر ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہو، ایمان وہ معتبر ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہو۔ اللہ نے جہاں کہیں ایمان کا ذکر کر رہے ہیں آمنوا وعاملوا الصالحات، پیچھے جو آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کی بدولت اللہ ان کو ہدایت دیں گے، یعنی مقصود تک اگر اللہ پہنچائیں گے۔ نرا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اللہ نے پیچھے شرط کیا لگا دی؟ وعاملوا الصالحات۔ تو لہذا مومن کی ذمہ داری کیا ٹھہری؟ ایمان بھی لانا ہے، اعمال صالحہ بھی اختیار کرنا ہے۔ جب مسلمان ایمان لائے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں جنات الفردوس، اللہ اس کو جنت الفردوس سے نوازیں گے، جو بطور مہمان نوازی کے اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا صرف ایمان لے کر آ گئے اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، لہذا اعمال کی طرف توجہ نہ کرنا، نہ اس کی تعلیم قرآن کی طرف سے ہے نہ حدیث کی طرف سے ہے، یہ در حقیقت دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ آج مسلمان کا حال یہی ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتا، یوں ہی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اگر اس کو ذرا سا بیدار کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتا ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرا عزیزو، اللہ نے کہیں پر بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ جناب والا صرف ایمان لے کر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ ایمان لے کر آ جاؤ اللہ بخش دے گا، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے عمل ہم میں نہیں ہمارے اسلاف میں نظر آتا ہے، جن کے ہم ماننے والے، جن کے ہم پیروکار ہیں، ان میں نظر آتا ہے۔ ہمیں تو صرف کلمہ ملا ہے اور اسی کلمے پر ہم زعم کیے بیٹھے ہیں کہ اسی بنیاد پر ہماری نجات ہو جائے گی۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے، جب سجدے کرنے پر آتے ہیں، اعمال کرنے پر آتے ہیں، حالانکہ بخشے بخشائے ہیں، استغفار کرنے پر آتے ہیں تو 100 مرتبہ استغفار کر جاتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرنے پر آتے ہیں، قیام کے اعتبار سے، رکوع کے اعتبار سے، سجدے کے اعتبار سے امت کو تعلیم دے رہے ہیں صرف ایمان پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ اعمال صالحہ اختیار کرنا۔ یہ ایمان تمہارا مضبوط ہوگا اعمال کی بنیاد پر۔ آج مسلمان صرف ایمان کے اعتبار سے گھمنڈ کیے بیٹھا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اے مسلمان، کیا تجھے اپنے ایمان پر اتنا یقین ہے کہ بسلامت اس کو قبر تک لے کر چلا جائے گا؟ اگر تیری زندگی میں اعمال ہوں گے تو تیرا ایمان مضبوط ہوگا، تب جا کر یہ قبر تک پہنچنے کی اس سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن جتنا تو اعمال سے دور ہوگا اتنا تیرا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، پھر تیری زندگی خطرے کی زندگی ہوگی۔ آیا یہ تیرا ایمان
ایمان قبر تک بھی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اہل علم لوگوں کا حال یہ ہے۔ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا یہ قول، فرماتے ہیں کہ خدارا اس پرفتن دور میں اللہ سے یہ مانگ لو باری تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں قبر تک پہنچا دے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، یا ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آدمی مسلمان اعمال نہ کرے اور ایمان پر گھمنڈ کر کے بیٹھا رہے، میرے عزیزو یہ تو خطرے کی زندگی ہے۔ لہذا مسلمان کا کام یہ ہے کہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، اعمال صالحہ بھی اختیار کرتا ہے، یہی دو چیزیں مطلوب ہیں، اسی پر اللہ کی رضا ہے اور آخرت ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى اجسامنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد۔